یہ بتائیے گا مجھے کہ جو حفظان صحت اور جو صاف صحت کے حوالے سے جو ہم بات کریں کہ مطابق بیت الخلاء کی دستیابی انسانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. جیسے ہم پبلک پلیسز کا ذکر کرتے ہیں، ہوٹلز کا ذکر کرتے ہیں، ایسی جگہوں کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ صفائی نہیں ہے، صحت کمپرومائز ہو جاتی ہے. پلیز دیکھیے جی، آپ نے جیسے پہلے ہی فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں کچھ کہ بیت الخلاء کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کتنی اموات ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیت الخلاء جو ہے نا، اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ملٹیپل اس کے ریزنز ہیں. سب سے پہلے پانی کو آلودہ ہونے سے بچاتا ہے جو بیت الخلاء ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اوپن پلیسز پہ جا کے فیسز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، شٹ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ صاف پانی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. ایک اور سیکھنے کی چیز ڈاکٹر صاحب نے بتا دی، انہوں نے لفظ استعمال کیا فیسز. اب یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے. ہمارے کچھ سادہ لوگ، مجھ جیسے جو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، احباب ہیں، وہ فیس کی جمع کو فیسز کہہ دیتے ہیں. تو وہ فی ہوتی ہے، وہ فیسز نہیں ہوتا. فیسز کا مطلب پارٹیکلز آف دیٹ شٹ، کہ جو انسان یا جو بھی جانور پاس آؤٹ کرتا ہے، دیٹ کالڈ فیسز. پلیز کیری آن. ایک تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر بیت الخلاء ہوگا تو اس سے بچا جائے گا. شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان. نصف ایمان اس کے کئی معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ایک تو نصف ایمان اس اعتبار سے ہے کہ دل جو ہے وہ باطنی چیز ہے اور جسم جو ہے وہ ظاہری چیز ہے. دل کی شرکیات سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، کینے سے پاک اور صاف کر لیا جائے تو دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جسم کی صفائی اور ستھرائی کے لیے جو ہے وہ انسان کو وضو، تیمم، غسل اور کپڑے کو پاک صاف رکھنا اور جگہ کو پاک صاف رکھنا، یہ جو ہے وہ ظاہری صفائی ہے. اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں کر دیں گی، دل کی صفائی اور جسم کی صفائی. اس اعتبار سے اس کو نصف ایمان جو ہے وہ کہا گیا. یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ایمان سے مراد نماز ہے. ان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ایمان کو ضائع نہیں کرتے. اس سے مراد، ایمان سے مراد نماز ہے. تو باقی طہارت جو ہے وہ نصف ہو جائے گی، یعنی وضو جو ہے اس کا نصف ہے، تو لہٰذا طہارت اور صفائی کو جو ہے وہ نصف قرار دیا گیا. اگر انسان جو ہے وہ گندی جگہ پہ بیٹھتا ہے، نجاست والی جگہ پہ بیٹھتا ہے، کپڑوں کو نجاست لگتی ہے، جسم کو نجاست لگتی ہے، پھر اس کو صاف نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو عذاب بھی دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو قبروں کے پاس گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور ایک کے بارے میں ذکر کیا، اس کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے. جب انسان پیشاب کرے تو چھینٹے جسم پر نہیں پڑنے چاہیے، جگہ پاک صاف ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ قضاء حاجت کرے تاکہ چھینٹے اڑ کر انسان کے جسم پہ نہ پڑے. تو دوسرے بندے کے بارے میں فرمایا یہ چغل خور تھا. تو شریعت نے تو بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا اور پھر پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کا بھی حکم دیا.